بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے زرد پتوں کی بہار۔ یہ ایک سفر نامہ ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں رام لال۔ تو یہ سبق جو ہے آج یہاں سے یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، بہت کچھ تو وہی ہے، بہت کچھ نیا نیا سا بھی ہے۔ بہت کچھ تو وہی ہے، بہت کچھ نیا نیا سا بھی ہے۔ آغا سہیل کی رہائش گاہ واقع ایف سی کالج میں دونوں گاڑیاں ساتھ ساتھ پہنچی۔ آغا سہیل کی رہائش گاہ کہتے ہیں رہنے کے مکان، رہنے کی جگہ، رہنے کا روم، کمرہ۔ آغا سہیل کی رہائش گاہ واقع ایف سی کالج، رہائش گاہ جو ہے وہ ایف سی کالج کے سامنے واقع ہے، یعنی ہے، موجود ہے، وہاں ہے۔ تو آغا سہیل کی رہائش گاہ واقع ایف سی کالج میں دونوں گاڑیاں ساتھ ساتھ پہنچی۔ ان کو لینے کے لیے دونوں گاڑیاں ساتھ ساتھ پہنچی۔ ان کے بیٹے محسن سے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ ان کے بیٹے محسن سے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ باپ سے کچھ زیادہ ہی اونچا اور صحت مند نظر آیا۔ باپ سے کچھ زیادہ ہی اونچا اور صحت مند نظر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا، ہاتھ ملایا اور میرا سامان بشیر کی مدد سے اتروا کر اندر لے گیا۔ ہاتھ ملایا اور میرا سامان بشیر کی مدد سے، بشیر یہ نام ہے ان شخص کے نام سے، بشیر کی مدد سے اتروا کر اندر لے گیا۔ ہم سب ایک کھلے اور خوبصورتی سے سجے ہوئے ڈرائننگ روم میں جا بیٹھے۔ ہم سب ایک کھلے اور خوبصورتی سے سجے ہوئے ڈرائننگ روم میں جا بیٹھے۔ ڈرائننگ روم میں جا بیٹھے، جو روم بیٹھنے کے لیے بنا رہتا ہے۔ ابصار عبدالعلی، طاہر توسوی، احراز نقوی، محمد حسن عسکری اور راحت سعید۔ آغا سہیل اندر چائے کا انتظام کرنے چلا گیا تھا۔ ابصار عبدالعلی، طاہر توسوی، احراز نقوی، محمد حسن عسکری اور راحت سعید۔ آغا سہیل اندر چائے کا انتظام کرنے چلا گیا تھا۔ پھر اس کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ فون کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا آئیے آپ کو اپنے ایک دیرینہ رفیق سے ملاؤں۔ آئیے آپ کو اپنے ایک دیرینہ رفیق یعنی دیرینہ پرانا کو کہتے ہیں، رفیق دوست کو کہتے ہیں، تو ایک پرانا دوست، ایک دیرینہ رفیق یعنی ایک پرانا دوست سے ملاؤں۔ اس طرف احمد ندیم قاسمی تھے، جمعہ کی وجہ سے گھر پر تھے۔ ایک مدت کے بعد 1942 کے بعد میں نے ان کی آواز سنی۔ ایک مدت کے بعد 1942 کے بعد یعنی 1942 کے بعد میں نے ان کی آواز سنی، اتنے قریب سے۔ اس شہر میں مجھے سب سے پرانے جاننے والوں میں ایک وہ تھے۔ اس شہر میں مجھے سب سے پرانے جاننے والوں میں ایک وہ تھے۔ دوسرا مرزا ادیب جو تھے وہ مجھے جاننے والے تھے۔ مرزا ادیب صاحب سے بھی پہلی ملاقات دہلی میں 1961 میں پہلی ہندو پاک ثقافتی کانفرنس میں ہوئی تھی۔ مرزا ادیب صاحب سے بھی پہلی ملاقات دہلی میں 1961 میں پہلی ہندو پاک ثقافتی کانفرنس میں ہوئی تھی۔ یہ نام ہے کانفرنس کا، ہندو پاک ثقافتی کانفرنس میں ہوئی تھی۔
قاسمی صاحب نے پوچھا کب آئے؟ میں نے بتایا بس ابھی آ کر بیٹھا ہوں۔ خوش آمدید، سب خیریت ہے نا؟ کب ملو گے؟ خوش آمدید مطلب آپ کا آنا مبارک ہو۔ سب خیریت ہے نا؟ کب ملو گے؟ جی شکریہ، جس وقت آغا سہیل لے کر آئیں گے حاضر ہو جاؤں گا۔ جی شکریہ، جس وقت آغا سہیل لے کر آئیں گے حاضر ہو جاؤں گا۔ اچھا کیا پروگرام ہے؟ میں آج ہی رات کو ملتان چلا جاؤں گا۔ وہاں کل میرے ایک دوست کی شادی کا ولیمہ ہے۔ کچھ باتیں اور بھی ہوئی۔ پھر میں جلدی گرم پانی سے نہا کر اور کپڑے بدل کر ڈرائننگ روم میں آ بیٹھا۔ سہیل صاحب کی بیگم اور ان کے بچوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ بیگم یعنی بیوی اور ان کے بچوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ بہت سے پروگرام یعنی بننے لگے، لیکن کوئی پروگرام نہ بن سکا۔ آخر فیصلہ یہی ہوا کہ میں آج رات سے پہلے کہیں نہیں جاؤں گا اور ملتان سے لوٹ کر ہی سب سے ملوں گا۔ سب لوگ چائے پی کر اور رخصت لے کر چلے گئے۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے الفاظ و معنی۔ تو دیکھیے مشق، لفظ و معنی۔ خدشہ کا معنی ہے خطرہ، ڈر، دوسرا معنی ہے ڈر، تیسرا معنی ہے خوف، چوتھا معنی ہے اندیشہ۔ تو خدشہ کا معنی ہے خطرہ، ڈر، خوف، اندیشہ۔ غماز کا معنی ہے اشارہ کرنے والا، چغل خور۔ دو معنی ہے اشارہ کرنے والا، چغل خور۔ مضافات یہ مضاف کی جمع ہے، مضاف یہ واحد ہے، مضافات یہ جمع ہے۔ اس کا معنی ہے ارد گرد، شہر کے آس پاس کے قصبے، گاؤں۔ ارد گرد دوسرا معنی ہے شہر کے آس پاس کے قصبے، تیسرا معنی ہے گاؤں۔ یلغار کا معنی ہے حملہ۔ دفاع کا معنی ہے بچاؤ۔ عملہ کا معنی ہے کسی محکمے کے ملازم، کام کرنے والے، کارکن۔ تین معنی ہے کسی محکمے کے ملازم، کام کرنے والے، کارکن۔ اب دیکھیے غور کرنے کی بات، ملک کی تقسیم کے بعد ایک شخص جو اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا بستا ہے۔ ملک کی تقسیم یعنی یہ ابھی ہندوستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت ہندوستان اور پاکستان یہ دو ملک بنے تھے، ملک تقسیم ہو گیا تھا ہندوستان اور پاکستان میں۔ تو ملک کی تقسیم کے بعد ایک شخص جو اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا بستا ہے، اسے دوبارہ اپنے وطن کی یاد کس طرح بے چین کرتی ہے؟ اور اسے ایک بار پھر وہاں جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کا اظہار اس سفر نامے میں بخوبی کیا گیا ہے۔ بخوبی یعنی بہت اچھے سے کیا گیا ہے۔ وطن سے محبت کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے سوالات۔ ایک اچھے سفر نامے میں ہم کیا کیا خوبیاں تلاش کرتے ہیں؟ تو ایک اچھے سفر نامے میں
ہم یہ خوبیاں تلاش کرتے ہیں کہ اس سفر نامہ ایک تو افسانہ کے انداز میں اس کی تحریر ہو، افسانہ کے انداز میں لکھا گیا ہو، بہت ہی آسان اور سہل انداز میں لکھا گیا ہو، سلیس تحریر ہو، بہت ہی سلیس ہو عبارت اس کی، اور اس میں معلومات بہت ہو، جہاں کا سفر نامہ جہاں کے بارے میں لکھا گیا ہے تو اس میں وہاں کے تمام حالات کو بیان کیا گیا ہو، وہاں کے آب و ہوا کو، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کو، وہاں کے لوگوں کے کلچر کو، وہاں کی بلڈنگوں کے بارے میں، تو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہو کہ پڑھنے والا کو ایسا لگے کہ جیسے وہ اس شہر میں چلا گیا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس شہر میں گھوم رہا ہے۔ تو اس انداز سے بیان کیا جائے، یہ سفر نامے کی خوبیاں ہوتی ہے کہ وہ جب پڑھے اس سفر نامے کو تو ایسا لگے کہ وہ اسی جگہ چلا گیا ہے۔ رام لال پاکستان کیوں جانا چاہتے تھے؟ رام لال پاکستان کیوں جانا چاہتے تھے؟ تو رام لال پاکستان اس لیے جانا چاہتے تھے کیونکہ وہاں ان کے قلم کار دوست تھے، ان کے ہی جیسے ادیب لوگ تھے، ان ادیب لوگ دوست تھے، ان سے ملنے جا رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور وہیں ان کی جوانی گزری تھی، تو ان کو دیکھنا بھی تھا، تو ان کو دیکھنے کے لیے بھی جا رہے تھے۔ لاہور پہنچ کر رام لال کن معروف ادیبوں سے ملے؟ لاہور پہنچ کر رام لال کن معروف ادیبوں سے ملے؟ تو وہاں پہنچ کر وہ جو ملے وہ ڈاکٹر احراز نقوی سے ملے، اور ڈاکٹر آغا سہیل سے ملے، اور طاہر توسوی سے ملے، اور ابصار عبدالعلی وغیرہ سے وہاں پر جا کر ملے۔ اپنے ماضی کے بارے میں رام لال نے جو باتیں لکھی ہے انہیں اپنے لفظوں میں لکھیے۔ اپنے ماضی کے بارے، ماضی یعنی پاسٹ کے بارے میں رام لال نے جو باتیں لکھی ہے انہیں اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو ماضی کے بارے میں رام لال نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کہ نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہونا، یہ ان کی وراثت میں ملی ہے، کیونکہ وہ پیدا تو ہوئے تھے کہاں؟ میاں والی میں، لیکن ان کے باپ دادا آئے تھے کہاں؟ راجستھان سے آئے تھے، اور راجستھان میں کہاں سے آئے تھے؟ راجستھان میں کشمیر سے آئے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے منتقل ہوتے رہے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہوتے رہے، تو یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ عملی کام، آپ نے اگر کسی ملک یا شہر کا سفر کیا ہے تو اسے سفر نامے کی صورت میں تحریر کیجیے۔ آپ نے اگر کسی ملک یا شہر کا سفر کیا ہے تو اسے سفر نامے کی صورت میں تحریر کیجیے۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا۔